بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احساسات اور جذبات کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ انسان خوشی کے موقع پہ خوش ہو جاتا ہے، ناگوار اور ناپسندیدہ کام دیکھ کے انسان کو غصہ بھی آ جاتا ہے۔ یہ انہی احساسات اور انہی جذبات کے اظہار ہے۔ غصہ ایک منفی جذبہ ہے، ایک نیگیٹو افیکشن ہے۔ اگر فوری طور پہ غصے پہ قابو نہ پایا جائے تو انسان دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنا بھی نقصان کر بیٹھتا ہے، اور بسا اوقات ایسا قدم اٹھا لیتا ہے پوری زندگی پھر اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے تو اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اسلام ہمیں غصے کو قابو میں رکھنے کا درس دیتا ہے، بدلہ لینے کی بجائے صبر اور سکون کے ساتھ رہنے کی اور معاف کر دینے کی تلقین کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ متقی تو وہ لوگ ہیں جو خوشحالی میں، تنگ دستی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ اور غصے کو قابو میں رکھتے ہیں، والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام بہقی رحمہ اللہ نے سیدنا علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک ایمان افروز، ایک عجیب و غریب واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت کا وہ واقعہ اس آیت کی عملی تفسیر ہے۔ ایک مرتبہ ان کی باندی سے وضو کراتے ہوئے پانی کا برتن ہاتھ سے پھسلا اور سارا پانی سیدنا علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر گر گیا۔ تو غصہ آ جانا ایک طبی امر ہے۔ باندی فوراً سمجھ گئی اور اس نے یہ آیت پڑھ دی، والکاظمین الغیظ، غصے کو قابو میں رکھنے والے۔ تو خاندان نبوت کے اس فرد کا، اس بزرگ کا قرآن پاک کے مذکورہ الفاظ سنتے ہی سارا غصہ رفع و چکر ہو گیا اور بالکل خوش مزاج ہو گئے۔ تو باندی نے آگے بھی پڑھ دیا، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جاؤ، میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا۔ باندی سمجھدار تھی، ہوشیار تھی، اس نے آگے بھی پڑھا، واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو انہوں نے بھی اس کو کہا کہ جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کر دیا، تاکہ نیکی کرنے والوں میں بھی ان کا شمار ہو جائے۔ یہ ہے قرآن پاک کی عملی تفسیر، عملی مثال۔ قرآن پاک کی یہ آیت ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ غصے کے وقت انتقام نہیں لینا، بدلہ نہیں لینا، بلکہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے، کنٹرول میں رکھنا ہے، غصے کو پی جانا ہے اور لوگوں کو معاف کر دینے والا اصول اپنانا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھائی اور نیکی کا معاملہ کرنا ہے۔ اور دوسری طرف احادیث نبویہ میں بھی ہمیں اسی بات کا درس ملتا ہے۔ کبھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے کو قابو میں رکھنے کی ترغیب دے رہے ہیں، غصہ ختم کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، غصہ ختم کرنے کے کلمات اور دعائیں بتا رہے ہیں۔ چند احادیث آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، سنیے ان کو۔ ایک دفعہ دو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھگڑ پڑے۔ ان میں سے ایک شخص کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، گردن کی رگیں بھی پھول گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک ایسے کلمے کا علم ہے، اگر وہ شخص یہ کلمہ پڑھ لے تو اس کا سارا غصہ ختم ہو جائے گا، اور وہ کلمہ اعوذ باللہ من الشیطان ہے۔ لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی، اس کو جا کے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ کلمہ پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان تو تمہارا سارا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اس شخص نے جواب دیا، کیا میں دیوانہ ہوں؟ خیر، اس نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل نہیں کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو تعلیم دے دی کہ اعوذ باللہ من الشیطان یہ ایسا کلمہ ہے، جو شخص غصے کی حالت میں، غضب کی حالت میں اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے تو اس کا سارا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو ختم کرنے کا یہ طریقہ ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے، اگر وہ کھڑا ہے تو اس کو چاہیے بیٹھ جائے، اگر بیٹھ جانے سے غصہ ختم ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر پھر بھی اس کا غصہ کم نہیں ہوا تو اس کو چاہیے کہ لیٹ جائے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ غصہ جو ہے یہ شیطانی اثر ہے، اور شیطان کو آگ سے بنایا گیا ہے اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، تو جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اس کو چاہیے کہ وضو کر لے۔ یہ دو طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دو روایت میں غصے کو ختم کرنے کے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو قابو میں کر لینے کی فضیلت اور بدلہ نہ لینے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے غصے کو ضبط کر لیا اور وہ اس کے ظاہر کرنے پہ قادر بھی تھا، پھر بھی اس نے غصے کو ضبط کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو امن اور ایمان سے بھر دیں گے۔ تو ان روایات سے، قرآن پاک کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ غصہ جو ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو ظاہر کیا جائے،
لوگوں سے بدلہ لیا جائے، اختلافات کو بڑھایا جائے، نہیں، بلکہ غصے کو قابو میں رکھنا ہے، معاف کرنے کا طریقہ اپنانا ہے اور لوگوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ رہنا ہے، تاکہ معاشرے میں امن اور امان قائم ہو اور معاشرہ بگاڑ کا شکار نہ ہو، دوستیاں بڑھ جائیں، دشمنیاں کم ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔